بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ پوچھا کہ محرم کے مہینے میں اس مہینے کی مناسبت سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جو امتحان ان سے لیا اس امتحان کا تذکرہ ہو، اس غرض سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے کہ ہم اپنے اکابر کی سیرت اور ان کے واقعات کو پڑھ کر کہ انہوں نے دین کے تحفظ، اسلام کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، تاکہ اس سے قربانی کا جذبہ بیدار ہو، شوق شہادت بیدار ہو، اس لیے ان کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے قرآن خوانی اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو شربت یا پانی پلانا، یہ بھی ہمارے اہل سنت جماعت میں رواج ہے۔ جگہ جگہ قرآن خوانی ہو، ان کا تذکرہ ہو، ان کے کارناموں کا تذکرہ ہو کہ اس میں بڑی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کا تذکرہ جو ہے وہ معصیت کو دھو دیتا، اور ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر کے حضور علیہ السلام کی امت میں کون نیک ہو سکتا، لہذا ایک کام تو یہ۔ دوسرا آپ نے یہ پوچھا کیا اس میں ماتم کرنا چاہیے؟ بالکل ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اہل سنت جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو کوئی شخص اس کے گھر والے اگر اپنے منہ پر تماچے ماریں یا اپنے کپڑوں کو پھاڑیں یعنی ماتم کریں تو ایسے شخص کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، لہذا اہل سنت جتنے احباب ان کو ماتم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ کیا تعزیہ بنانا جائز ہے؟ حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ نے، جو بہت اکابر علماء میں سے، علماء بدایوں میں سے تھے، انہوں نے بھی اس کے خلاف یہ رسالہ لکھا کہ ہم اہل سنت کو تعزیہ نہیں بنانا چاہیے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں رسالہ تعزیہ داری لکھا، جس میں اہل سنت و جماعت کو مروجہ تعزیہ بنانے سے منع فرمایا کہ وہ تعزیہ بناتے ہیں، لوگوں سے چندہ لیتے ہیں، اس پہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، ایک جلوس کی صورت میں ڈھول پیٹ کر کے اور یہ تعزیے کو نکالتے ہیں، اس پر چڑھاوے چڑھتے ہیں۔ یہ سارے کام اہل سنت جماعت کے نظریے کے اکثر خلاف ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔